آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ مکہ کے جتنے قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس فیصلے کے لیے یہ لوگ آتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو فیصلہ فرما دیتے تھے اس فیصلے کو تمام قبیلوں کے سردار قبول کر لیتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ لوگ صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جب حضور تشریف لے آتے تو یہ اپنی مسند کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے اعلان کرنے پر یہ تمام قبیلوں کے بڑے بڑے جو سردار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں جہاں نام ابو جہل کا آتا ہے، ابو لہب کا آتا ہے، ابی بن خلف کا آتا ہے، عتبہ شیبہ کا نام آتا ہے، انہی ناموں میں سے ایک نام عقبہ بن ابی معیط کا بھی آتا ہے۔ یہ عقبہ بن ابی معیط ابو جہل کا بھی دوست تھا، ابو لہب کے ساتھ بھی اس کے یارانے تھے، ابی بن خلف کا بھی یہ جگری دوست تھا، لیکن یہ تھا بہت بڑا مالدار۔ جب یہ مال اس کے پاس اتنا تھا، تجارت کی غرض سے مکہ سے جب یہ باہر جاتا تھا تجارت کر کر کے، پھر جب یہ مکہ میں واپس آتا تھا تو اہل مکہ کی یہ دعوت کرتا تھا، بڑا ٹھیک ٹھاک دسترخوان سجاتا اور اس دسترخوان پر اہل مکہ شریک ہوتے تھے۔ اب اس کی حالت اور کیفیت یہ تھی، کبھی کبھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی حاضر ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام توحید و رسالت کی جب باتیں اہل اسلام مسلمانوں کو سناتے تھے تو یہ بھی سنتا تھا اور یہ خود کہتا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ جو دعوت کرتے ہیں، آپ جو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، یہ اللہ کا پیغام مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کی زبان کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر بڑی چاشنی اور مٹھاس ہے، آپ کا پیغام مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اے اللہ کے نبی، آج میں نے مکہ میں دسترخوان سجایا ہے، میری یہ ایک خواہش ہے، میری ایک تڑپ ہے کہ آپ بھی اس دسترخوان پہ شامل ہوں، آپ بھی اس دسترخوان پر بیٹھے ہوں، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، تیری دعوت اس وقت تک میں قبول نہیں کروں گا، تیرے دسترخوان پہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک تو کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک تو اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب اس نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، آپ کی گفتگو، آپ کے پیغام سے تو میں پہلے بھی متاثر ہو چکا ہوں، اور آپ جو پیغام سناتے ہیں وہ پیغام مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اب اس نے اسلام کا اعلان کر دیا، مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب یہ کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، اب تو چلے نا میرے دسترخوان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے دسترخوان پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت تناول فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے جگری یار ابی بن خلف کو پتہ چلا کہ میرا دوست عقبہ بن ابی معیط یہ تو کلمہ پڑھ چکا ہے، اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے کسی طریقے سے عقبہ سے ملاقات کا موقع تلاش کیا، عقبہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اب یہ عقبہ کو ابی بن خلف کہتا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تو بے دین ہو چکا ہے، مجھے پتہ چلا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا ہے تو، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ تو مرتد ہو گیا ہے۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا، ایک غرض تھی جس غرض کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں نے تو اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے تو میں نے کلمہ پڑھا نہیں۔ جس طرح تم محمد کے دشمن ہو، میں بھی محمد کا دشمن ہوں، جس طرح تمہیں محمد سے عداوت ہے، مجھے بھی محمد سے عداوت ہے، میں بھی تمہاری طرح کا آدمی ہوں، میں بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ابی بن خلف بڑا چالاک تھا، اس نے آگے سے کہا، اگر تو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، باقی تو نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر جا محمد کی فلاں گستاخی کر کے آ۔ اسی گستاخی میں سے ایک گستاخی یہ بھی تھی، کہا، جا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوک کے آ۔ یہ ملعون آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرات صحابہ کرام میں
کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا۔ اگر ایک صحابی بھی ہوتا وہ منظر دیکھتا گستاخی کا تو اس کا سر قلم کر دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر تھوکنے کا یہ ارادہ کرتا ہے، منہ سے اس ملعون نے تھوک نکالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر پھینکنے کے لیے اللہ نے اس کی اس تھوک کو انگارہ بنا کر اس کے گالوں پر واپس لوٹا دیا۔ موت تک اس کے گالوں پر وہ آگ کا نشان برقرار رہا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا، اس ملعون نے یہ گستاخی کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عقبہ، جب مکہ مکرمہ سے باہر تیری اور میری ملاقات ہوگی تو پھر یاد رکھنا تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی، اور اپنی تلوار سے تیری گردن میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ مبارک اس ملعون کے دل پر ایسے لگا جیسے تیر لگتا ہے، اسے پورا یقین ہو گیا آج نہیں تو کل جب میں مکہ مکرمہ سے باہر نکلا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی تو واقعی میں محمد کی تلوار سے مارا جاؤں گا۔ اب آئیے ذرا توجہ کیجئے، اسے اس بات کا علم تھا کہ ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بات کبھی غلط اور جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے بدر کے میدان میں مشرکین مکہ سے سفر کر کے بدر کے میدان میں پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جب یہ روانہ ہونے لگے، ابی بن خلف بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، یہ عقبہ بن ابی معیط سے کہتے ہیں چل یار تیاری کر، چلتے ہیں محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ کھسکنے لگا، بچنے کی کوشش کرنے لگا، اس نے کہا میں تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کہا آج سے کئی سال پہلے محمد نے ایک بات کی تھی کہ مکہ سے باہر جب تیری اور میری ملاقات ہوگی تو پھر تلوار میری ہوگی، گردن تیری ہوگی، تیری گردن کو میں اڑا کے رکھ دوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے بدر کے میدان میں جب ہم پہنچے محمد نے مجھے دیکھ لیا تو محمد کے ہاتھوں میں مارا جاؤں گا۔ تو وہ تانا دینے لگے بے وقوف کیسی باتیں کرتا ہے، تیرے پاس تیز رفتار اونٹ ہے اور پھر یہ اتنا دوڑتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سواری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد کبھی غالب نہیں آ سکتا، ہماری تعداد زیادہ، ہمارے پاس لشکر زیادہ، ہمارے پاس قوت اور طاقت، ہمارے پاس سامان، ان کے پاس تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، وہ کبھی ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ بالفرض اگر شکست ہو بھی گئی، وہ غالب آ گئے، ہم مغلوب ہوئے تو بھاگ کے واپس آ جانا۔ تیرے پاس تیز رفتار سواری ہے، اس پہ سواری پر سوار ہو کر واپس مکہ کی طرف آ جانا۔ خیر ان کی بات مان کر یہ مکہ سے نکلتا ہے، بدر کے میدان میں پہنچا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی سے سرفراز فرمایا، جہاں اور بڑے بڑے کافر مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ یہ ملعون بھی جب وہاں کھڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی یہ ملعون بچ کے نہ جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیام سے نکالی اور اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ ملعون جب قبر سے اٹھے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد جہنم کی طرف اس کو پہنچایا جائے گا، تو اس وقت یہ ملعون کہے گا ہے کاش کہ میں فلاں کا دوست نہ ہوتا، ہے کاش میں ابی بن خلف کا دوست نہ ہوتا، کاش کہ میں محمد کا دوست ہوتا، کاش کہ محمد کے صحابہ کا میں دوست ہوتا تو آج میں جنت اور جنت کی نعمتوں میں ہوتا۔ آج میں ابو جہل کی دوستی کی وجہ سے، ابی بن خلف کی دوستی کی وجہ سے آج جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو یہ آیت صرف ابی بن خلف کے بارے میں نہیں، یہ آیت صرف عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نہیں، قیامت تک ہر اس آنے والے شخص کے بارے میں ہے جس کی دوستی مشرکین کے ساتھ، جس کا تعلق یہود و نصارہ کے ساتھ اور ان کے کاموں سے محبت، ان کے طریقوں سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور اسلام سے نفرت ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہی لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے اور پھر ان کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ لوگ بھی یہی کہیں گے یا ویلتا لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے کاش کہ میں ان کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش کہ میں ان سے محبت نہ کرتا تو آج میں جہنم میں جا نہ رہا ہوتا۔ تو اسی لیے اہل اللہ سے محبت رکھیے، دین والوں سے محبت رکھیے، علماء سے محبت رکھیے اور دین سے محبت کیجیے، اور کفار اور مشرکین کے ساتھ دوستی مت لگائیے، ورنہ کل قیامت کے دن پھر فلاں کا دوست نہ ہوتا۔